نماز میں رکعتیں بھول جائیں کتنی پڑی ہیں تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا حل سکھایا، جسے سن کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز انسان کی زندگی کا سب سے بنیادی ستون ہے، سب سے عظیم عبادت اور سب سے ضروری فریضہ ہے۔ اسلام نے جس عبادت پر سب سے زیادہ زور دیا وہ نماز ہے، کیونکہ نماز وہ لمحہ ہے جس میں انسان براہ راست اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کی روح، دل اور ذہن کو سب سے زیادہ سکون اس وقت سے عبادت سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ستون مضبوط ہو تو عمارت بھی مضبوط رہتی ہے۔ نماز انسان کے اندر پاکیزگی پیدا کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی یاد تازہ کرتی ہے۔ انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا، اس کے اندر بھول ہے، غلطی ہے، کم فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، سورۃ نساء آیت نمبر 28۔ اس لیے انسان دنیا کے کاموں میں بھی بھول جاتا ہے اور عبادت میں بھی۔ کبھی ذہن منتشر ہوتا ہے، کبھی خیالات کا حملہ ہوتا ہے، کبھی پریشانی دبا دیتی ہے، کبھی دل اور دماغ کی یکسوئی نہیں بنتی۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے تاکہ اس کی توجہ بکھر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر کہتا ہے، یہ بھی یاد کر لو، وہ بھی یاد کر لو، یہاں تک کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کتنی رکعتیں پڑی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 608۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نماز میں رکعت بھول جانا انسانی کمزوری نہیں بلکہ شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے، اور یہ عام آدمی کے ساتھ نہیں بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ اب ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے رکعت بھول جائیں، 2 رکعت پڑی تھی یا 3 تھی یا 4، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے اس مسئلے کا بہت خوبصورت اور آسان حل دیا ہے، اور یہ حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سنت سے ثابت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور رکعت میں کمی ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں کمی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کو نماز میں بھول ہو جائے تو وہ صحیح اندازہ لگائے، جو زیادہ غالب گمان ہو اس کے مطابق نماز پوری کرے، پھر آخر میں 2 سجدے کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 571۔ اس حدیث میں نماز میں شک دور کرنے کا مکمل قانون موجود ہے۔ اس کے مطابق اگر انسان کو غالب گمان ہو کہ 3 پڑی ہیں تو وہ 3 ہی شمار کرے، اگر غالب گمان ہو صرف 2 پڑی ہیں تو 2 شمار کرے۔ اگر کوئی اندازہ نہ ہو، دل دونوں طرف برابر ہو تو کم والی رکعت کو لیا جائے گا، یعنی اگر شک ہو کہ 2 تھیں یا 3 تو کم یعنی 2 رکعت، اگر شک ہو 3 تھیں یا 4 تو کم یعنی 3 رکعت۔ یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سمجھایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو نماز میں شک ہو کہ 3 رکعت پڑی یا 4 تو شک چھوڑ دے اور جو یقینی ہو اس سے لے لے، پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 572۔
یہی عمل سجدہ سہو کہلاتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1224۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سلام کے بعد بھی سجدہ سہو کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1230۔ لیکن عام طور پر فقہ میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ تشہد میں بیٹھ کر درود اور دعائیں پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ تشہد پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے اور شک کی وجہ سے ہونے والی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ بھی بھول جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی مگر صرف 2 ادا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد سجدہ سہو کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 482۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز میں بھول جانا عیب نہیں بلکہ انسان کی فطرت ہے۔ نماز میں شک دور کرنے کا یہ اصول بھی آسان ہے اور مکمل عدل پر مبنی ہے، کیونکہ اگر آدمی زیادہ رکعات کو لے لے تو خطرہ ہے وہ نماز میں اضافہ کر دے گا، اور نماز میں اضافہ کرنا بھی غلط ہے۔ کم رکعات لینے سے نقصان نہیں ہوتا کیونکہ سجدہ سہو نماز کو مکمل کر دیتا ہے۔ نماز میں رکعات کا بھول جانا کبھی ذہنی مشغولیت، کبھی تھکاوٹ، کبھی فکر اور کبھی خیالات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نماز میں آ کر انسان کے دل کو کھینچتا ہے یہاں تک کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا پڑھا۔ حدیث صحیح بخاری 3299۔ لہٰذا اگر نماز میں شک ہو تو انسان کو پریشانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دین آسانی چاہتا ہے۔ نماز میں وہی طریقہ اپنایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اگر غالب گمان ہو تو اسی کے مطابق نماز مکمل کرے، اگر کوئی گمان نہ ہو تو کم رکعات لے لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ یہی سنت طریقہ ہے، یہی طریقہ نماز کو کامل بناتا ہے، اور یہی عمل تمام فقہا کے نزدیک معتبر ہے۔ نماز میں خشوع بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز شروع کرتے وقت دل میں یہ نیت تازہ رکھے کہ وہ کس کی رکعت میں ہے۔ رکوع میں جائے تو دل میں خود کو یاد دلائے یہ کس رکعت کا رکوع ہے۔ اس عمل سے ذہن اور جسم کا رابطہ قائم رہتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھول جائے تو پریشانی نہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت کے مطابق دین بنایا ہے۔ نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سب سے عظیم لمحہ ہے۔ بھول ہو جائے، شک ہو جائے یا رکعات ذہن میں نہ رہیں، یہ سب انسان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، کوشش دیکھتا ہے، سچائی دیکھتا ہے۔ نماز میں بھول پر وہ بندے کو پکڑتا نہیں، بلکہ اس کے لیے سجدہ سہو جیسا آسان حل رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمیں خشوع عطا فرمائے اور عبادت میں ہونے والی کمی کو معاف فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔
ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے، اور اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے، اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل کرے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور آپ کے دین و دنیا کے مسائل آسان کرے، اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔